محترم سامعین اعظام، ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی تو طرح طرح کی مصیبتیں، آفات امت پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے لگے گی، اور فتنوں کا دروازہ، مصیبتوں کا دروازہ اس طرح کھل جائے گا جس طرح سے موتی کی لڑی اگر ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے جس طرح سے موتی گرنے لگتی ہے، اسی طرح سے مسلمانوں پہ حالات بھی آنے لگیں گے۔ تو 15 کام جب امت کرنے لگے گی تو صحابہ نے پوچھا ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 15 کام کون کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دوالا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے۔ مال غنیمت، اصل مال غنیمت کہتے ہیں کہ جہاد میں جو فتح ہوتی ہے اور جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کو استعمال کرنا، چونکہ تمام لوگوں کا حق ہے اس کے اندر، اب اس کو دولت کی طرح استعمال کیا جانے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ مال غنیمت سے مراد یہ ہے کہ قوم کا مال جس میں تمام لوگوں کے حقوق ہوں، ان مالوں کو، ان پیسوں کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے اور ذاتی مال کی طرح استعمال کرنے لگے تو سمجھو کہ 15 کام میں سے ایک کام کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے مدرسہ ہے، مسجد ہے، انجمن ہے، وقف کی جائیداد ہے، اربوں خربوں روپے کی ہندوستان میں وقف کی جائیداد ہے، جو اوقاف کیے گئے ہیں مسلمانوں کے نفع کے لیے۔ اس میں اربوں خربوں روپیہ پیسہ آتا ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بڑے بڑے شہروں میں اس زمانے کے مسلمانوں نے بڑی بڑی پراپرٹی کو وقف کر رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان پیسوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذاتی مال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو اذا کان المغنم دوالا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے، امانت میں لوگ خیانت کرنے لگے۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے، اس امانت میں جس طرح اپنا مال استعمال کرتا ہے اسی طرح سے دوسروں کے مال کو استعمال کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میرا پیسہ رکھ دو، وہ امانت ہے، جس طرح پیسہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہی پیسے کو استعمال واپس کرنا ضروری ہے۔ اس پیسے میں کسی طرح سے تبدیلی کرنا یا اس کی اجازت کے بغیر 500 بدل کر کے 500 کے نوٹ کو رکھنا یہ بھی جائز نہیں۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی خصوصی علامت بیان کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائے گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائے گی، حضور نے فرمایا پکا منافق ہے وہ۔
تو پہلا ہوا والامانۃ مغنمہ، اور امانت کو غنیمت کی طرح استعمال کیا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جائے۔ شریعت نے جو زکوٰۃ نکالنے کو فرض قرار دیا ہے سال میں ایک مرتبہ، اس کو بوجھ سمجھا جائے، گویا کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، حالانکہ مال کسی کا انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے مال دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو قارون کی طرح یہ خیال نہ کرے کہ میری محنت کی وجہ سے مال آیا ہے، میرے کمال کی وجہ سے مال آیا ہے، میری پڑھائی کی وجہ سے مال آیا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مال کا دینا یہ انسان کی محنت کا دخل نہیں ہے، وہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مسلمانوں کے ہر مال میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہے۔ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، لیکن خاندانی شرافت کی وجہ سے وہ مال مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا ہے۔ ہم محلوں میں بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے لیکن ہم سے پیسہ نہیں مانگتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ وفی اموالہم حق معلوم، وفی اموالہم، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ مال میں حق ہے، حق ہے، ضروری ہے۔ اگر 100 روپیہ ہم کمائے ہیں تو اس میں ہر 1 آنا، 4 آنا، 8 آنا وہ غریبوں کا حق ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے انسان تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر تو پیسے کو روک کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ دینے کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ مال رہ بھی گیا تو نسل تک وہ پیسہ نہیں چلتا ہے، ایک نسل کے بعد وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نسل در نسل میں ہماری اولاد میں مالداری باقی رہے تو مال کا جو حق ہے، غریبوں کا جو حق ہے، اس کو مکمل طور پہ ادا کریں گے تو نسل در نسل اللہ تعالیٰ اولاد میں مالداری کو باقی رکھیں گے۔ لیکن اگر پیسہ باقی بھی رہ گیا ہے اس میں اللہ برکت عطا نہیں فرماتے ہیں، ایک نسل کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں کو ایسے جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بہت مالدار تھے، اللہ نے بہت جائیداد ان کو دیا تھا، لیکن آج وہ قلاش ہو چکے ہیں، غریب ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مال کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا شخص عبد رزق اللہ علما و مالا، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی ہے اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا، علم دیا، تو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، مال کے بھی حق ادا کرتا ہے، وَيَصِلُ رَحِمَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، افضل الناس، تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا۔ علم سے مراد عالم ہونا نہیں ہے، علم سے یہاں مراد ہے حلال و حرام کی تمیز جانتا ہے، مال کو حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے، حرام جگہوں سے بچتا ہے۔ آج صورتحال ہمارے یہاں کیا ہے؟ اگر مدارس کے لیے پیسہ مانگا جائے، مسجد کے لیے پیسہ مانگا جائے، کسی غریب کی بچی کے لیے پیسہ مانگا جائے تو پریشانی ہونے لگتی ہے، جیب کو ٹٹولتے ہیں کہ 10 روپیہ ہے یا نہیں۔ لیکن اگر شادی کے خرافات میں خرچ کرنا ہو،
ٹینٹ میں اعلیٰ درجے کا نمائش کرنا ہو، بینڈ باجا والوں کو دینا ہو، اس موقع پر جیب بھی کم پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ 10 مانگا ہے تو بھائی 1200 ہم آپ کو دیں گے، لیکن میرا کام ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس قدر لوگ خرافات کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ شادیوں میں آپ سب جاتے ہیں، جا کے دیکھ لیے کیا صورتحال ہے۔ اب ایک شادی میں جانا ہوا، اللہ اکبر، اس قدر خرافات، اس قدر خرافات، اس قدر خرافات، اور اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے اور نام کے آگے لفظ تو باضابطہ وہاں دوبارہ قلم چلوایا جائے۔ اس قدر خرافات، گیٹ پہ دو شیزا کو کوئی برتن دے کر کے یوں مورتی کی طرح کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آئیے اسے آپ کے استقبال میں۔ اب بھی بہت قریب کا واقعہ، بہت دور کا واقعہ نہیں۔ مخلوط کھانا لوگ کھا رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، اور ان سے بیٹھ کے بات کیجئے تو ایسی دینداری کی بات کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کہاں دین رہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور حلال و حرام کی تمیز بھی دیا ہے، وہ مال کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اچھی جگہوں پر مال کو خرچ کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، فَهُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ، وہ لوگوں میں سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، حلال و حرام کی تمیز تو دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے، لیکن وہ نیت یہ کرتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں مال عطا فرماتا اور دولت عطا فرماتا تو اسی مالدار کی طرح ہم بھی اسی طرح سے غریبوں میں خرچ کرتے، رشتہ داروں میں خرچ کرتے، پریشان حال کی مدد کرتے، مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیتے۔ وہ نیت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَهُمَ سَوَاءٌ، اوپر والا اور یہ نیت کرنے والا صرف نیت کی بنیاد پر دونوں برابر ہے، دونوں افضل ترین انسان ہیں۔ تیسرا، جس کو اللہ نے مال تو عطا فرمایا لیکن حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، وَيَخْتِبِتُ فِي مَالِهِ، اور اپنے مال میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، جدھر چاہتا ہے مال کو خرچ کرتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، ان چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ زبان رسالت کے الفاظ ہیں، اتنا بھاری بھارکم لفظ اور اتنا سخت لفظ، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نئی لفظ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا اخبث الناس، لوگوں میں سب سے خبیث ترین انسان ہے۔ زبان رسالت سے اتنا بھاری بھرکم لفظ کسی کے لیے نہیں ہے، نہ زانی کے لیے، نہ شرابی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ یہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن مال کو وہ حرام میں، حلال میں کہاں خرچ کر رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، نہ غریبوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخبث الناس، لوگوں میں سب سے خبیث ترین انسان ہے۔ ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم افضل الناس میں شامل ہیں یا اخبث الناس میں شامل ہیں۔ ہم افضل الناس بننا چاہتے ہیں یا اخبث الناس بننا چاہتے ہیں؟ یا اخبث الناس، لوگوں میں سب سے خبیث۔ ایک ہوتا ہے خبیث، اور خبیث کا بھی باپ۔ افضل اس میں تفضیل کے صیغہ ہے عربی میں، اس کا ترجمہ ہے سب سے بڑا خبیث ہے وہ۔ ان زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنا بھاری بھرکم لفظ نکلنا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا، چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں دیا، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے مال ملتا
تو اسی طرح سے عیاشی کرتے جس طرح سے یہ تیسرا آدمی عیاشی کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَهُمَا سَوَاءٌ، خباثت میں، بدماشی میں یہ دونوں آدمی برابر ہے۔ جس طرح وہ خبیث ہے یہ بھی خبیث ہے۔ اچھی چیز کی اگر نیت کریں گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، بری چیز کی نیت کریں گے تو برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ چار طرح کے لوگ دنیا میں، اور چار ہی طرح کے لوگ ہیں۔ انما الدنیا لأربعۃ نفر، دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اخبث الناس بننا چاہتے ہیں یا افضل الناس بننا چاہتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا، یہ بالکل لکھ لیجئے، پتھر کی لکیروں میں لکھ لیجئے۔ زبان رسالت میں اسی حدیث سے پہلے حضور نے فرمایا کہ ابو قبشہ میں 3 باتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کان کھول کے سن لو۔ نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، میں 3 باتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ سے کبھی پیسہ کم نہیں ہوگا۔ اگر ہم 10 نکالیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 1 کا 10 دیتے ہیں، 10 نکالیں گے 100 دیں گے، اور اخلاص سے اگر دیں گے تو 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں چاہتے ہیں اللہ جتنا چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ لیکن 1 کا 10 ملنا گارنٹی کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ۔ آپ روزانہ اگر صدقہ، کسی کے مال میں اگر کمی آ گئی ہے، روزانہ وہ صدقہ نکالنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کے مال کو گھٹاتے ہیں، صدقہ کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ بڑھانے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ ربا کے معنی، سود کے معنی بڑھوتری کے ہے۔ تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سود سے مال بڑھے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم سود کے مال کو گھٹاتے ہیں، صدقہ کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ کا زکات مغرمہ، اور زکات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جانے لگے تو ایسی صورت میں اگر یہ حالات آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں، فتنے، جس طرح سے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائے، تسبیح کی وہ لڑی ٹوٹ جائے اور اس طرح سے تسبیح گرنے لگتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آنے لگیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جائے۔ نہیں ہو رہا اس زمانے میں؟ کون گھر خالی ہے جس میں ماں صبح یا شام گرم گرم آنسو نہیں نکالتی ہے اپنے اولاد کے حوالے سے؟ روز کا واقعہ پیش آتا ہے۔ کہاں گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ اطاع الرجل زوجتہ، لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور باپ کو 10 روپیہ دینے میں پریشانی ہونے لگے۔ سال میں اگر آپ عید اور بقرعید میں لنگی دے دیا تو بہت بڑا احسان کر دیا، اور دوست آ گیا تو 5 اسٹار ہوٹل میں لے کر کے جا کر کے ان کو چائے پلا کے آئیں گے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ اپنے والد صاحب کو لے کر چلے جائیں۔ کیوں؟ دیہاتی ہے بیچارہ، بیٹا پڑھا لکھا ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے دیہاتی ماں باپ کا تعارف کرانا مشکل ان کے لیے ہو جاتا ہے، اگر ان کے چیمبر میں باپ آ جائے تو پہچاننے سے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ ہم جتنی بھی بلندی میں پہنچ جائیں، لیکن ماں باپ کے حقوق کو ہم زندگی بھر اگر کرتے رہیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔
قرآن پاک آپ پڑھیں، قرآن پاک میں جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ اس کے ساتھ فوراً کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جہاں اللہ کہتا ہے 50 مقامات دیکھیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ یاد رکھنا ماں باپ اگر دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو بوڑھا انسان جو ہوتا ہے وہ اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، گالی دینا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کی بات تم کو پسند نہ آئے تو اف بھی نہ نکالو۔ لفظ اف، ماں باپ کے عمل پہ اف کہنا یہ بھی حرام ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں اور ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ جب تک کہ ہم قرآن کی اور احادیث مبارکہ کی تمام تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنے ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اگر ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ، اگر ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو رب ہمارا ناراض ہے۔ جب تک کہ ہم ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے، ہماری عبادتیں بھی لٹکی رہیں گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک ہے نماز کا صحیح ہونا اور ایک ہے نماز کا قبول ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ وضو بنا کے ہم نے نماز پڑھی، ڈیوٹی ادا ہو گئی، لیکن اس کا ثواب ملا یا نہیں ملا؟ ماں باپ اگر ناراض ہیں ثواب باقی ہے ابھی۔ ماں باپ کی دعا یہ اللہ دنیا میں فوراً قبول فرماتے ہیں، تو بد دعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا جریج، ان کا کام تھا صرف عبادت کرنا۔ ایک موقع پر ان کی والدہ نے پکارا جریج جریج جریج، بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ ایک طرف آپ کی پکار، ایک طرف امی کی پکار، نماز پڑھیں گے اس کے بعد جائیں گے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ ضعیف ہو، اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ کسی ضرورت سے پکارے جو ان کو محتاجگی ہے، تو نفل نماز کو توڑ کر کے ماں کی بات کو سننا ضروری ہے، کہ وہ نفل کی قضا ہے لیکن ماں باپ کی بد دعا کی قضا نہیں ہے۔ نفل ہم توڑ دیں گے، روزہ ہے ہم نے توڑ دیا بعد میں رکھ لیں گے، نماز ہم نے توڑ دیا بعد میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن ماں باپ کی جو بد دعا نکلے گی اس بد دعا کی کوئی قضا نہیں ہے، اللہ عرش کو ہل جاتا۔ چنانچہ ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ جریج جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے تیرا انتقال نہ ہو۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکی کنواری تھی، حمل ٹھہر گیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا بچہ کس کا ہے؟ اس نے اشارہ کیا اس بزرگ کا جو خانقاہ میں رہتے ہیں۔ بڑا غصہ آیا بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ زنجیروں میں باندھ کے اسے لاؤ اور اس کے خانقاہ کو ڈھا دو۔ چنانچہ پولیس نے تمام مسمار کر دیا اور ان کو زنجیر میں باندھ کر کے دربار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا واقعہ کیا ہے۔ لڑکی یہاں کھڑی ہے، بچہ ہے گود میں، اور جریج یہاں کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا
یہ لڑکی کہتی ہے کہ بچہ آپ کا ہے، ایک نگاہ انہوں نے ڈالا یوں کر کے، فاحشہ کو دیکھا، اس کے بعد اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری برات کو ظاہر فرما دے، میں بے گناہ ہوں۔ تو اللہ نے الہام کیا دل میں کہ اس بچے سے کہو، کہ وہ بچہ بتائے گا کہ تو کس کا ہے۔ 3 بچوں نے بچپن میں بات کی، ان میں سے ایک بچہ یہ ہے، اور دوسرا بچہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک باندی تھی، اس کو لوگ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، الزام لگا رہے تھے کہ تو فاحشہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اس ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا، تو اس بچے نے فوراً کہا نہیں نہیں اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا۔ اس کے بعد ایک آدمی بہت عالی شان جاہو حشم کے ساتھ گزر رہا تھا، بڑی اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، اس خاتون نے کہا اللہ میرے بچے کو اس طرح بنا دینا، تو فوراً اس بچے نے کہا اللہ مجھے اس کی طرح مت بنا دینا۔ وہ جو عورت کو مارا جا رہا تھا وہ بے گناہ تھی، پارسا تھی، لیکن غربت کی بنا پر لوگ اس کو مار رہے تھے، اور جو ظالم گزر رہا تھا وہ مال حرام کو جمع کر رکھا تھا۔ تو اس بچے نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اس کی طرح مت بنانا۔ تو 3 بچوں نے پوری تاریخ اسلام میں بچپن میں گفتگو فرمائی ہے، ان میں سے یہ بچہ ہے۔ چنانچہ جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا اے بچہ تو بتا تو کس کا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ کا نہیں بلکہ اس لڑکے کا ہوں جو اس کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ والدہ محترمہ کی زبان سے جملہ نکلا تھا کہ جریج جب تک تو کسی فاحشہ کو منہ نہ دیکھ لے تب تک کہ تیرا انتقال نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی ماں آگے بد دعا کر دیتی تو جب تک کہ وہ کام جریج سے صادر نہیں ہوتا تب تک کہ جریج کا انتقال نہیں ہوتا، اللہ اس بد دعا کو بھی قبول فرما لیتے۔ صرف فاتح کے چہرہ جب تک کہ تو نہ دیکھ لے۔ چنانچہ جریج کھڑے ہیں، وہ فاحشہ کھڑی ہے، نگاہ پڑی، بددعا نگاہ کے بارے میں تھی، اللہ نے اس بزرگ کے بارے میں بددعا قبول فرما لی، تو ہمارا شمار کیا ہوتا ہے؟ بعد میں بادشاہ نے ندامت کا اظہار کیا، خانقاہ کو بھی بنا دیا، بڑی عزت و اکرام کا معاملہ پیش کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ماں کی بددعا کا اس قدر اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے جسے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کعبے کی دیوار کو پکڑ کے بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، دولت مانگتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، اور ماں گھر میں بیٹھ کر کے اگر آنچل کو اٹھا کر کے ہمارے خلاف بددعا کر دے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو ناکام کر دے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے ہم نے جو دعا کیا ہے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گے۔ ماں جھوپڑی میں بیٹھ کر کے جو اس نے گرم گرم آنسو نکال دیا ہے اللہ اس کو فوراً قبول کرے گی۔ آج ہمارے گھروں کا حال، روزانہ واقعات پیش آتے ہیں، روزانہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کرتا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بیٹا میری بات سننے لگ جائے، میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے، زبان نہیں لڑائے، گالی نہیں دے، مار پیٹ نہیں کرے۔ روزانہ واقعہ پیش آتا ہے۔ مسلمانوں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن نے جس کی تعلیم دی ہے، جو قرآن اللہ کے بعد عبادت کے بعد اگر حکم دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اتنی تاکید و حکم دیا ہے، اس گھروں میں اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی ہے، اللہ کے مصیبتیں، اللہ کی طرف سے بلائیں، اللہ کی طرف سے عذاب ہی آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 15 کاموں میں سے جن 15 کاموں میں سے جس 15 کام امت کرنے لگ جائے ان میں سے ہے ماں باپ، بیوی کی اطاعت کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بیوی کی بات کو بالکل یا نہیں ماننا ہے، اس کے حقوق ادا کیجیے، لیکن ماں باپ کے مقابلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے۔ تم کو خرچہ چاہیے، خرچہ ملے گا، مکان چاہیے، مکان ملے گا، لیکن اگر کہو گے کہ نہیں ماں باپ کو ہم بالکل دیکھ بھال نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، ماں باپ کو ہم پیسہ نہیں دیں، بالکل نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل صالح کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔